السلام علیکم، میرا نام برہان الدین ہے۔ میں آپ کے سامنے کیے گئے وعدے کے مطابق کتابوں کا تعارف پیش کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ یہ کتاب جس کا آج میں نے انتخاب کیا ہے تعارف کروانے کے لیے، در یتیم ہے۔ سیرت النبی کے حوالے سے بڑی اعلیٰ پائی کی کتاب ہے، ادب کے حوالے سے بڑی اعلیٰ پائی کی کتاب ہے، اور اسے تصنیف کیا ہے، اس کی رائٹر جو ہیں وہ اس کے رائٹر ہیں ماہر القادری، بہت اعلیٰ پائی کے مصنف ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بڑی زیادہ خوبیوں سے نوازا ہے، اور ماہر القادری نے شروع میں جو چند گزارشات کی ہیں اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک سیرت نگار جب وہ سیرت پر اپنا قلم اٹھاتا ہے، سیرت سے متعلق کچھ لکھنا چاہتا ہے، تو اس کے دل میں کس طرح کے خیالات پائے جا رہے ہوتے ہیں، اور اس کے دماغ میں کیا بات چل رہی ہوتی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا انداز کیسا ہوتا ہے۔ تو یہ ماہر القادری نے یہ در یتیم کے نام سے جو لکھا ہے ناول کی شکل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، لیکن وہ خود فرماتے ہیں کہ زیادہ تر ایسا ہوتا ہے کہ جو ناول نگار اور انشاء پرداز لوگ ہوتے ہیں، وہ لوگ اس میں اپنی جانب سے کچھ چیزوں کی آمیزش کر دیتے ہیں، اس میں بڑھا چڑھا کر پیش کرتے ہیں، لیکن میں نے سیرت کی اس کتاب میں ایسا نہیں کیا۔ میں نے اپنی باقی کتابوں کی نسبت سیرت کی اس کتاب میں بڑے زیادہ خیال سے اپنے قلم کو جو ہے وہ جنبش دی ہے، ورنہ میں وہ خود فرماتے ہیں کہ اس ناول کا ہیرو وہ انسان کامل ہے جس سے بہتر انسان پر آج تک سورج طلوع نہیں ہوا۔ یہی ذات گرامی خلاصہ کائنات، فخر موجودات اور شرف انسانیت ہے۔ اس لیے در یتیم میں ایک لفظ بھی ایسا نہیں ملے گا جو اس زبان حق ترجمان سے کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی کی مصداق ہے نہ ادا ہوا ہو اور اس کتاب میں شامل کر دیا گیا ہو۔ اس ناول کے واقعات تاریخی اساس اور روایتی شہادتیں رکھتے ہیں، مطلب وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے پاس سے کچھ نہیں لکھا، تاریخی یعنی کہ تاریخی طور پر ان باتوں کو یہ تسلیم کر لیا گیا ہے، یا باقاعدہ طور پر وہ روایتی شہادتیں رکھتے ہیں، مطلب کہ وہ احادیث سے مروی ہیں، ان واقعات کو ہی میں نے اس میں ذکر کیا ہے، لیکن لکھا میں نے ناول کی شکل میں ہی ہے۔ تو آگے وہ اس کے آخر پر کہتے ہیں کہ جب وہ بتانا چاہتے ہیں کہ میں اس کتاب کو کیوں لکھ رہا ہوں، سیرت پر قلم اٹھانے کا میرا مقصد کیا ہے، کہتے ہیں کہ میرے بہت سے ناول اور افسانوں کے مجموعے چھپ کر منظر عام پر آ چکے ہیں، لیکن یہ ناول در یتیم میرے لیے ذخیرہ عقبہ اور توشہ آخرت ہے۔ نہ جانے کتنی بار خود ہی لکھتے لکھتے بے اختیار رویا ہوں، یہی آنسو میری زندگی کا سرمایہ اور میری خوشیوں کی گراں قدر متاع ہے۔ تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کتنی زیادہ محبت سے لبریز ہو کر مصنف نے اسے تصنیف کیا ہے، اسے ترتیب دیا ہے، سیرت پر جو ہے انہوں نے اپنے قلم سے کچھ لکھنے کی کوشش کی ہے۔ تو بڑے زیادہ اچھے انداز میں جب انسان پڑھنا شروع کرتا ہے تو دل کرتا ہے بس پڑھتا ہی چلا جائے۔ تو الفاظ میں دریا کی سی روانی ہے، جب انسان پڑھ رہا ہوتا ہے تو ایک لفظ کے بعد دوسرا لفظ ایسے ہے جیسے کہ موتی کو لڑی میں پرو دیا گیا ہے، ایک موتی کے بعد دوسرا موتی اس لڑی میں جو ہے وہ آتا چلا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا کام ان سے اس معاملے میں لیا، اور آخر پر جب انہوں نے اس ناول کو مکمل کیا، سیرت پر کتاب ہے اسے مکمل کیا، تو اس بات کا بھی خیال رکھا، اور تقریباً ہر مسلمان مصنف اس بات کا بھی خیال رکھتا ہے کہ رمضان المبارک کی 28ویں صبح کو وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس ناول کو مکمل کیا 1368 ہجری میں۔ 1368 ہجری میں یہ طلوع ہونے والی صبح رمضان کی 28ویں صبح ہے۔ نسیم سحری کے جھونکے محو خراب ہیں، آس پاس سے قرآن کی تلاوت کی دل نواز صدائیں آ رہی ہیں، اور ناول نگار صاحب القرآن پر درود و سلام بھیج رہا ہے، اور رحمت للعالمین پر سلام، خاتم النبیین پر سلام، انسانیت کے محسن اعظم پر سلام، اور عبداللہ کے در یتیم پر سلام۔ یعنی اس وقت میں یہ ناول لکھا گیا ہے جب لوگوں کے ہاتھ دین کی کوئی محبت موجود تھی، دین کی احیاء جو تھی وہ باقی تھی، جس کی وجہ سے لوگ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں صبح کے وقت، اور ان کے کانوں میں تلاوت کی آوازیں آ رہی ہیں۔ لیکن اب ہمارا رمضان ایسا نہیں رہا، ہمارے ایام ایسے نہیں رہے، ہماری صبح ایسی نہیں رہی، تو ہمیں چاہیے
کہ ہم اس ناول سے اپنی سیرت کے مطالعے کا آغاز کریں. کم سے کم اس ربیع الاول کے مہینے میں ہم سیرت کی اس کتاب کو ضرور پڑھ لیں. در یقین انشاءاللہ تعالیٰ میں اپنے وعدے کے مطابق بقیہ کتابوں کا بھی آہستہ آہستہ آپ کے سامنے تعارف پیش کروں گا، تاکہ کبھی نہ کبھی انسان ان کتابوں سے اور ان کے مصنفین سے کسی قسم کا کوئی استفادہ کر پائے. اللہ تعالیٰ ہمیں سیرت پڑھنے کی اور اپنی عملی زندگی میں سیرت کو بروئے کار لانے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.